ابعاد ان دنوں بیان کیے جا سکتے ہیں بیان کریں. اور میں نے جملہ عرض کیا تھا سال گزشتہ کہ خود عاشور اور کربلا نتیجہ ہی کربلا میں معرکہ ظہور پذیر نہ ہونا. آئمہ کی حسرت ہے کہ غدیر کو زندہ کیا جائے، اور عاشور کا فلسفہ بھی بشر کو دوبارہ غدیر کی طرف متوجہ کرنا. عاشور حسین کی روح خود غدیر. ہم کل سے اپنے موضوع واقع کے چلیں گے خود عاشورہ کے اسرار اور جہاد اور ابعاد جس حد تک ممکن ہوا جو میرے ذریعے سے میرے وسیلے سے اللہ نے آپ کے لیے رزق علم رکھا ہے، مقدر کیا ہے، وہ پہنچے گا. لیکن پہلے مرحلے میں خود جو اہم ترین ذمہ داری خود غدیر کو سمجھنا اور غدیر کی ترویج، غدیر کی تبلیغ اور غدیر کا تعارف. اور شاید ہم اس میں اس طرح سے کامیاب نہیں یا پھر اتنا اس طرح سے حق ادا نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. غدیر ہماری اساس ہے، غدیر ہماری پہچان ہے، غدیر ہمارا تشخص ہے، غدیر روح تشیع ہے، غدیر تشیع کی بنیاد ہے. تو دشمن اس چیز کو سمجھ چکا ہے. اس لیے اب دیکھیں برابر یہ ماہ محرم سے پہلے کیا 10-12 دن دیکھ لیجیے جمعے کے خطبوں سے حتیٰ ذرائع ابلاغ حتیٰ حکومتی اخبارات میں یہ کام پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کی دفعہ پہلے ہوا تو جزئی طور پر. لیکن اس سال جو عملی طور پر جو صاحبان اطلاع ان کے علم کس طرح سے تکذیب کی گئی دھڑا دھڑ مسلسل غدیر سے متعلق، اور پھر خاص واقعات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ شاید ہم جو عید غدیر مناتے ہیں یہ کسی شے کا عکس العمل ہے یا کسی اور حادثے کی جواب میں ہم ایسا کر رہے ہیں. وہ عید پہلے نہیں تھی، ابھی مہاراج وجود میں. یہ ہماری ذمہ داری. ہم آنے والی نسلوں کو پہلے خود غدیر کو سمجھیں، پہچانیں، پھر نسل نو تک اس حقیقت کو منتقل کریں، اس پیغام کو، اس امانت الہیہ کو منتقل کریں. غدیر حقیقت ناشناختہ ہے. ہم نے خود بھی اس طرح سے غدیر کا ادراک نہیں کیا، اور بہت افسوس کے ساتھ جس طرح اب اس حقیقت کا انکار شروع ہو چکا ہے. بوام دوحل یہ ہماری میراث ہے، ہماری پہچان ہے. لازم یہ کہ ہم خود غدیر کو علمی بنیادوں پر سمجھیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، پھر خود اس پیغام کو اپنے سینے میں اتاریں، پھر فرد بشر تک پہنچائیں. یہ بلغ کا لفظ یہ فعل امر ہے، وہ باب تفعیل میں لے جائیں تو پھر اس کا استمرار اور اس کا تسلسل واضح ہے. ختم مرتبت کے لیے یہ لفظ جو کہا گیا بلغ، اور بلغ کا لفظ ختم مرتبت نے ہزارہ احکام پہنچائے. طہارت سے لے کے دیات تک 56 فقہی احکام میں بڑی بڑی کتابیں، کتاب المیراث ہے، کتاب الحج ہے، باقی بڑی بڑی کتابیں ہیں. 56 کتابوں میں ہزاروں دین کے احکام ہیں. یہ ختم مرتبت کی زبان سے بیان ہوئے. کسی ایک حکم کے لیے اللہ نے ختم مرتبت کے لفظ سے بلغ نہیں کہا کہ تبلیغ کریں. لفظ تبلیغ صرف اور صرف علی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیا. مبلغ وہ ہے جو ولایت کی تبلیغ کرے، جو غدیر کی تبلیغ کرے. اور اس میں تسلسل ہے. ختم مرتبہ سے یہ کہا گیا کہ پہنچاتے رہیے، اور ایسا نہیں کہ ختم مرتبہ نے غدیر میں یہ اعلان کیا اس کے بعد رک کے بس بات ختم. اس کے بعد جتنے دن باقاعدہ حیات رہے پھر ختم مرتبہ نے دوبارہ اس
اس حقیقت کو بیان نہ کیا، مسلسل بیان کرتے رہے. اور یہ حکم ختمی مرتبہ کے لیے صرف ہم سب کے لیے، بلغ، یہ روز غدیر سے لے کر ام غدیر سے کے دن سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد بشر کے لیے، کہ پہلے اس پیغام کے حامل لوگوں بدقسمتی کے ساتھ جس طرح سے اب اخبارات میں، جمعے کے خطبوں میں، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح اس حقیقت کا انکار کرتا، ذمہ دار افراد، ایسے دینی مراکز جہاں ہزاروں طلباء پڑھ رہے، اتنے بڑے بڑے دینی مراکز، خود میں ایک مثال آپ کی خدمت میں دوں، اکوڑا کٹر جو اتنا بڑا دینی مرکز ہے، وہاں سے الحاق کے نام سے ایک رسالہ نکلتا ہے، یہ اٹھا کے آپ خود دیکھیں. اس رسالے میں مدیر نے جو اداریہ لکھا، کیا لکھا ہے؟ کہا کہ یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی، اور یہ روز غدیر اور یہ من کنت مولا کا افسانہ کہاں سے آ گیا. اور سرے سے اس دنیا میں غدیر نامی نقطہ، غدیر نامی مقام، غدیر نامی جگہ وجود نہیں رکھتی. یہ سب کسی یہودی کی من گھڑت بات ہے. جب ایسی اس انداز سے ان حقیقتوں کی نفی کی جانے لگے تو پھر ہماری ذمہ داری کو بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو غدیر کی حقیقت، اس کے ابعاد، اس کی تفصیلات، اس کی جہاد، جیسے میری کوشش ہے تو میں تکرارن کی چیزوں کو بیان کرتا رہا، لیکن اب اپنے موضوع کی طرف چونکہ بڑھنے میں نے صرف تذکر دیا. البتہ یہ جو غدیر کی حقیقت کا انکار کیا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے کیا. سب سے پہلے ابن حزم الظواہری، وہ شخص ہے، یہ تقریباً ابن تیمیہ سے 200 سال پہلے، ابن حزم الظواہری یہ محدث گزرا ہے جس نے پہلی مرتبہ، البتہ ابن حجر اسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی اور بڑی برجستہ شخصیتوں نے اسے مبغض اہل بیت اور منافق قرار دیا، لیکن سب سے پہلی مرتبہ نہ صرف یہ کہ غدیر کا انکار کیا بلکہ ختمی مرتبہ کے پاس احادیث کا بھی استہزاء اور مزاح. ابن حزم الظواہری کے بعد پھر دوسری مرتبہ 728 ہجری میں اس محدث کی وفات ہوئی، ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کی جو علامہ حلی کا معاصر، علامہ حلی کی وفات 726 ہجری میں ہوئی اور ابن تیمیہ کی وفات 728 ہجری میں، 2 سال کا فرق ہے. علامہ حلی نے کتاب مکتب اہل بیت کی حقانیت کی منہاج الکرامات کی، اس کے جواب میں پھر ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھی. منہاج السنہ میں 2 مقام پر، تیسری جلد میں اور 7ویں جلد میں غدیر کا انکار کیا اور ابن حزم کے حوالے سے غدیر کا انکار کیا، اور وجہ یہ بیان کی کہ نہ تو امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں واقع غدیر کو بیان کیا، نہ غدیر کے متعلق کوئی حدیث ہے، نہ امام اسماعیل بن حجاج نے صحیح مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں کوئی حدیث بیان کی. صرف اس نے بھی غدیر کا انکار کیا ابن تیمیہ. البتہ اس کے بعد اس طرح سے کسی کو انکار کی ضرورت نہ ہو علماء میں سے جو بڑی سطح کے افراد کی پہلی فہرست میں شامل ہے افراد. لیکن اس سے برخلاف ایسا نہیں کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں، میں اب مکتب اہل تسنن کے زاویے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علماء اہل حدیث کی جو نقطہ نظر ہے، کوئی ایک اہل سنت عالم اس کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں سب کی سب بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. اگر بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو پھر ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک اور پھر ہزاروں کتابیں جو خود مکتب اہل تسنن کی اساس و بنیاد ہے، وہ کہاں جائے؟ خود اپنے مقدمے میں صاحب صحیح بخاری امام اسماعیل بخاری نے لکھا ہے، کہا میں نے توالد کے خوف سے بہت ساری صحیح احادیث کے ذخیرے کو چھوڑ دیا، بہت کم احادیث کو اس کی نسبت جو میرے، کیونکہ
6 لاکھ احادیث میں سے چند ہزار حدیث جمع کی ہیں امام اسماعیل بخاری نے۔ کہ اس لیے کہ زخامت زیادہ نہ بڑھ جائے، اختصار کے مد نظر میں نے یہ احادیث جمع کی۔ صحیح احادیث منحصر نہیں ہے بخاری میں یا مسلم میں، پھر یہ باقی 4 کتابیں جو صحیح ستہ میں شمار ہوتی ہیں یہ، اور اس کے بعد پھر جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں جو ستون کا درجہ رکھتی ہیں جمہور کے یہاں، سواد اعظم کے جن کی حیثیت اساس بنیادی، ان 2 کتابوں کے علاوہ یہ جو 4 کتابیں، خود ترمذی میں، سنن ترمذی میں 2 احادیث 3721 نمبر اور 3722 نمبر حدیث۔ 3721 نمبر حدیث عمران بن حسین سے مروی جو حدیث ولایت ہے، صحیح ترمذی میں، جس میں ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ علی ان علی منی وانا منہ وهو مؤمن وهو ولی کل مؤمن من بعدی۔ یہ 3721 نمبر حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر 3722 نمبر حدیث ترمذی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ سیاستہ میں، اور 4 بڑی بڑی شخصیتوں نے، یہ عمران بن حسین ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث نقل کی ہے من کنت مولاہ، ہاں کا لفظ نہیں ہے بیچ میں، وقاص جب حج کے موقع میں امیر شام آیا مکہ میں، اور وہاں پر امیر مومن کی شان میں گستاخی کی، طعن کی، توہین کی، لعن کی، 2 سال میں ابھی وقاص نے ان پر روک کے کہا کیا کر رہے ہو، کیا تم ختمی مرتبہ کے یہ فرمان بھول چکے ہو جو میدان خون غدیر نے فرمایا تھا ممبر نے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس ترمذی میں۔ پھر ابن ماجہ کی 121 نمبر حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پھر ابن ماجہ کی 116 نمبر حدیث، یہ سیاہ ستہ میں سے ہے۔ پھر امام نسائی نے سنن الکبریٰ کی 5ویں جلد میں، پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں، پھر صاحب البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد میں، اور پھر امام ذہبی جیسی شخصیت، یہ بھی معاصر ہے ابن تیمیہ کے، 20 سال کا فرق ہے، ابن تیمیہ کی موت 728 میں ہوئی، ان کی وفات 748 میں ہوئی، یہ دونوں استاد ہیں ابن کثیر دمشقی۔ امام ذہبی جو حدیث غدیر کے تواتر کے قائل ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہے، متواتر بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہ باتیں ضروری ہیں، ان کو اسی طرح سے اپنے دل و جان میں بٹھائیے اور پھر ان کو منتقل کیجیے۔ متواتر کی حدیث کو کہتے ہیں خبر واحد ہے، خبر متواتر۔ امام جلال الدین سیوطی نے جو حدیث متواتر کی تعریف کی ہے کہ ہر طبقے میں کم سے کم 10 افراد موجود ہوں، یہ حدیث متواتر ہے۔ مثلا قاسم بھائی نے مجھ سے ایک بات کہی، وہی بات انہوں نے میزم بھائی سے کہی، وہی بات انہوں نے رضا بھائی سے کہی، وہی بات باقی 10 افراد کم سے کم 10 سے انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ 10 افراد ہیں کہ ہم سے قاسم بھائی نے کہا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے 10 افراد آئے اور وہ ان 10 سے نقل کریں، ایک بھی کم نہ ہو، اور اس کے بعد پھر 10 افراد کم سے کم جو ان دوسرے 10 سے نقل کریں، کیونکہ یہ سلسلہ آخر تک ہے، اس سے متواتر کہتے ہیں۔ امام حجر اسقلانی نے بھی اس کو حدیث متواتر قرار دیا ہے، امام ذہبی نے بھی حدیث متواتر قرار دیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے، اور بڑی بڑی شخصیتیں ابن جریر طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، یعنی عہد امام زمانہ میں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے معاصر ہیں ابن جریر طبری، انہوں نے اپنے اصل میں اپنی زندگی میں 2 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب الولایہ لکھی ہے، جس سے متعلق امام ذہبی کہتے ہیں کہ اتنے کثیر طرق سے انہوں نے حدیث ولایت کو بیان کیا، حدیث غدیر کو، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ غدیر ناقابل تردید ہے،
75 افراد سے نقل کیا ابن جریر طبری نے، آج سے 1100 سال پہلے، آج سے 1200 سال پہلے حدیث غدیر ہر طرح کی شک و ریب سے ماورا ہے، بالادار ہے. پھر اس حاصل میں آ رہے مصر کی اس وقت کی سب سے بڑی علمی شخصیت امام ناصر الدین البانی اپنی کتاب سلسلۃ احادیث صحیحہ میں 7ویں جلد میں حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا. پھر پاک و ہند میں وہ شخصیت کی جنہوں نے آ کر مکتب اہل سنت کا تعارف پیش کیا ہے بر صغیر میں، شاہ ولی اللہ دہلوی ازالۃ الخفا کی دوسری جلد میں انہوں نے حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا. انہیں کے شاگرد انہوں نے شورا افاق تفسیر قرآن کے لیے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا. یہ محققین خود علامہ جلالدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، یہ حدیث غدیر کے تواتر کے قائل ہے. حدیث غدیر اور اعلان غدیر ہر طرح کی شک و ریب اور شک و شبہ سے بالاتر ہے، ناقابل تردید حقیقت ہے. یہ جو کبھی اٹھتا ہے نام نہاد محقق یا نام نہاد دانشور اور خالق پورم کی پالیسی کے تحت اپنی پہچان کے لیے نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کا انکار کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حدیث غدیر کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے. امیر المومنین کے امتیازات، امام علی علیہ السلام کی امتیازات اور خصوصیات جو تاریخ عالم میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں، ان شخصیتوں کے ساتھ جب نسبت سنجی کرتا ہے انسان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، تو جو آپ کی خصوصیات ہیں جو دوسرے افراد میں یا تو موجود نہیں ہیں یا بہت کم سطح میں، ان میں سے ایک برجستہ ترین خصوصیت، ہم موضوع کی طرف پڑھیں گے لیکن میں ابتدائی چند جملے عرض کروں تاکہ امام حجت ہو جو بات تمام ہو جائے. ایک برجستہ ترین خصوصیت جو صرف امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، نہ صرف تاریخ اسلامی میں بلکہ تاریخ انسانی میں کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر ابھی تک ایسا نہیں گزرا جس کے علی جیسے دوست ہوں اور علی جیسے دشمن ہوں. دوست اپنی دوستی میں شدید ہے، دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہے. علی کے دوست بھی حد سے زیادہ ہے اور علی کے دشمن بھی حد سے زیادہ ہے. خود امیر المومنین نے فرمایا، حضرت اپنے دوستوں اور دشمنوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اپنے کسی محب کو گرا کر اس کے سینے کے اوپر سوار ہو جاؤں اور اپنی تلوار اس کی رگے گردن کے اوپر رکھ دوں اور اسے یقین ہو کہ ابھی علی یہ تلوار چلا دیں گے، میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، میں اس کیفیت میں اس سے یہ مطالبہ کروں کہ مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ میں تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا. وہ اپنی جان دینا قبول کر لے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اور اسی طرح اگر میرے دشمن کو ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے، 7 آسمان 7 زمین، یہ ساری زمینیں اور آسمان دیے جائیں اور مطالبہ کیا جائے کہ تو بھی علی سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ ہفت اقلیم کی حکومت سے دستبردار ہو جائے گا لیکن مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیا راز ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں تحقیق کے نام پر ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ علی دشمنی کا راز کیا ہے؟ اسی طرح سے علی دوستی کا راز کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کائنات میں پروردگار نے ذات علی بن ابی طالب کو کفر
اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، طہارت اور نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ کیا راز ہے؟ کیوں پروردگار نے ذات امیر المومنین کو طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان حد فاصل اور امتیازی نشان قرار دیا؟ میں نے پڑھا، کئی روایتوں میں دیکھا کہ جنگ خیبر کے بعد پیغمبر اکرم اسلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابیوں، تم اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے وہاں چلے جایا کرو جس گلی سے علی ابن ابی طالب گزر رہے ہیں، اور جب علی سامنے آئے تو تم علی کی طرف اشارہ کر کے اپنے بچے سے پوچھو، اتحب ھذا الفتى؟ اتحب ھذا الفتى؟ کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کہے کہ نہیں ہے پھر گھر جاؤ اور جا کر اس کی ماں کو طلاق دے دو۔ اس دوستی کا راز کیا ہے؟ اس دشمنی کا راز کیا ہے؟ اور خود ہم اگر امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں، امیر المومنین 19 رمضان 40 ہجری کو آپ کی سر اقدس پہ زر لگی، اور 20 کا دن جب آیا تو حضرت ایک غشی کی اور بے ہوشی کیفیت میں، اور اب آپ کے چہرے کا رنگ ایسے ہو چکا ہے جیسے آپ کے سر اوپر زرد رنگ کی پٹی، اور آپ کے اصحاب میں سے حجر بن عدی باقی چند ساتھیوں کے ساتھ آئے، دق الباب کیا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا، حجر بتائیے کیا بات ہے؟ کہ میں آقا امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کہ حضرت اس کیفیت میں نہیں ہے تم سے بات کر سکتے، کہ آپ اجازت دے دیجیے، ہم کچھ دیر کھڑے ہو کے دیکھیں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ ان کی خواہش کے احترام میں حضرت نے دروازہ کھولا اور سجدے میں لے آئے جہاں امیر المومنین بستر شہادت پر دراز تھے۔ جناب حجر اور ان کے چند قبیلے کے افراد کچھ بیٹھ کے کچھ کھڑے، جناب حجر کھڑے اور زار زار آنسو گر رہے ہیں، اور نگاہیں جمی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر، اور اسی کیفیت میں فی البدی اشعار پڑھنا شروع کر دی۔ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یتیموں کا باپ دنیا سے جانے والا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب میدان کا سب سے بڑا مرد شجاع، اب میدان دوبارہ اس مرد شجاع کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانی اور اخلاقی قدروں کا بادشاہ اب انسانوں سے محروم ہونے والے ہیں، اور وہ ذات کی جو تقوی محض الہی ہے اب شاید ہم زیادہ دیر نہ دیکھ سکیں۔ یہ اشعار زمزمہ کر رہے ہیں، اور مولانا متقیان کے کانوں میں جناب حجر کی آواز پہنچی، امام حسن مصطفیٰ کو بلایا، کو بھی قریب، امیر المومنین نے قریب بلایا، جناب حجر قریب ہے، آواز بہت نحیف تھی، حضرت کا حجر ایک سوال کا جواب دیا، اگر میرے دنیا سے چلے جانے کے کچھ سال کے بعد تم سے ہی مطالبہ کیا جائے کہ اے حجر علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ، علی سے اظہار برات کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو بتاؤ تمہارا کیا جواب ہو؟ حجر جو ہے وہ گمان میں بھی نہیں کرا، ایسا کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن جیسے حضرت نے پوچھا کہ حضرت جی کیا سوال ہے، کہ حجر جواب دو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حجر نے کہا حضرت لوگ قتل کو اربا، اگر مجھے اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میں تب بھی آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا، اور اگر مجھے زندہ زندہ آگ میں پھینک دیا جائے اور میں جلتا ہوں تڑپتا ہوں تب بھی آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا، اور اگر مجھے زندہ قبر کے اندر اتار دیا جائے مٹی ڈال دی جائے اے علی میں تب بھی آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ جیسے امیر المومنین نے سنا آنکھوں سے اشک جاری ہوئی، پھر تبسم فرمایا کہ وہ تو مجھے معلوم تھا لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ یہ 40 ہجری امیر المومنین کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے 12 سے 13 سال گزرنے کے بعد
مقام عزرا میں جو شام کا سرحدی جہاں سے شام شروع ہوتا ہے، آپ کو آپ کے بیٹے اور آپ کے باقی ساتھیوں کے ساتھ اسیر کر کے لے کے جایا گیا اور صرف ایک مطالبہ کیا گیا، 7 قبریں سامنے کھودی گئی اور مطالبہ کیا گیا ہے حجر اور آپ کے ساتھی، آپ سب علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کرو اور علی کو غلط کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو انہیں قبروں میں تمہیں قتل کر کے ہی دفن کیا جائے۔ جناب حجر نے کیا جواب دیا؟ دشمن علی کو کہ پروردگار نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے، کبھی مرنے کے تیار ہو گئے۔ حجر پھر مرنے کے لیے تیار ہو گئی، کہ میں تیار لیکن میری 2 سے 3 خواہشیں۔ تو کیا خواہش ہے؟ کہ میری پہلی خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے اس جوان بیٹے کو پہلے قتل کرو، ہمیں بعد بنانا، اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ یہ جو تم نے مجھے توق پہنایا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور جو زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے، جب تم مجھے قتل کر دے اور میرے چہرے کے اوپر خون، میرا چہرہ خون آلود ہو جائے تو میرے چہرے کے خون کو نہ دھونا اور مجھے انہی زنجیر اور بیڑیوں اور توق کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ یہ کیا عجیب خواہش ہے کہ اس لیے کہ میں قیامت کے دن اسی حال میں اٹھ کر اپنے مولا و آقا علی ابن ابی طالب کے سامنے جانا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا آپ کے غلام نے وہ سچ کر دکھایا۔ آپ حجر نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھی، 2 رکعت ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے تیرے حجر نے آج تک کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنا جلدی آج پڑھ، اور آج جلدی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا ہے اور بہانے بنا کر نماز کو دور دے رہا ہے تاکہ موت سے بچ سکے۔ جب نماز پڑھی تو دشمن حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ حجر یہ نماز کی مہلتیں مانگنا تو علی کی شیعوں کی پرانی عادت ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی باپ کی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے جوان سال بیٹے کو اس کے سامنے قتل کیا جائے، تو یہ عجیب خواہش کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ میں ان سے انتہائی محبت کرتا ہوں اور اس کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ قربانی دوں اور اپنی نگاہوں کے سامنے سے قتل کو دے دوں۔ کہیں کیسی محبت ہے کہ میں ڈرتا ہوں مبادا یہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل ہوتے وہ دیکھے اور موت کے خوف سے علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے۔ میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بیٹے کی آخرت سنور گئی، جنتی بنا کے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں صحابی، میں چاہوں گا کہ اس کا راز اور فلسفہ بیان کر سکوں۔ البتہ یہ حضرت کی شہادت کے 13 سال کے بعد اور حضرت کی شہادت کے ٹھیک 20 سال کے بعد آپ کے اور عاشق ذات جس کا نام میثم تمار ہے، جنہیں سولی پہ لٹکایا گیا اور کتنا وقت لگا آپ کو شہید ہوتے ہوئے۔ اگر تلوار کی وار ہو جائے، گردن کٹ جائے تو سب چند دموں مر جاتا ہے، اسی طرح سے باقی کسی کی ذریعے سے مارا۔ جناب میثم کو پورا دن لگ گیا، آپ کے دونوں ہاتھ بھی قطع کر دیے گئے، دونوں پاؤں بھی قطع کر دیے گئے، خون مسلسل رس رہا ہے بدن سے۔ اس کیفیت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں ممبر سے۔ یہ چلتے ہوئے پنکھوں کے نیچے آرام دہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر علی کے فضائل بیان کرنا اور ہے، لیکن اس کیفیت میں یہ جناب میثم تمار ہے اور مولا متقیہ کے دوسرے صحابی جلیل القدر شخصیت ہے، صاحب اسرار رشید حجری، جناب رشید، ان کی بھی ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، اور جب ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ان کے دوست رشتہ دار گھر والے ہمسایہ سب جمع ہوئے، رونا پیٹنا شروع ہوئے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، جیسے سب جمع ہو کے رونا شروع ہوئے، پیٹنا شروع ہوئے، جناب حضرت چلائے، جناب رشید رونا پیٹنا چھوڑو،
کچھ لکھنے کا سامان لے آؤ تاکہ جو فضائل علی کے میرے ذہن میں بیان کر سکوں تم لکھ سکو. یہ کون سی چیز ہے؟ اور اس طرح سے امیر المومنین کی شہادت کے 200 سال گزرنے کے بعد متوکل کے زمانے میں ایسا دشمن جس طرح سے بنو امیہ میں سے کثیر ترین کردار یزید کا، اس طرح سے بنو عباس میں سے بڑی ترین کردار متوکل کا ہے. ایسی کیفیت نہ تھی کہ میں آج کچھ بیان کر سکوں، مسلسل سفر کے بعد پھر حاضر ہوا، لیکن آپ کی محبت نے مجھے ہمت دی اور کچھ نہ کچھ آج کلمات عرض کر پایا. اور انشاءاللہ یہاں سے بات چھوڑے کل یہیں سے آگے بڑھائی سمیٹنا چاہ رہا ہوں. یہ ابن سکین یہ متوکل کے 2 بچوں کا معلم اور استاد تھا، اور 1-2 سال تک پڑھایا. اور پڑھانے کے بعد بتایا کہ اب دیکھ لو تمہارے بچوں کا امتحان ہے. دونوں بہت لائق ہیں کہ جوش میں آئے، اور اسے کچھ اندازہ بھی تھا ابن سکین سے متعلق. ابن سکین آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں جو علم صرف، علم نحو، لغت اور ادبیات میں اور بلاغت میں لکھی انہوں نے. یہ ابن سکین جیسے متوکل نے سوال کیا، کہا کہ ابن سکین یہ بتاؤ، یہ تو نے میرے 2 بچوں کو پڑھایا، تمہاری نگاہ میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن و حسین یہ زیادہ افضل ہے یا میرے یہ 2 بیٹے زیادہ افضل ہے؟ متوکل کا مزاج آپ جانتے ہیں، بدترین کردار، جو جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. عباسی خلیفہ تھا، اس کے باوجود مولا متقیہ کی نقلیں اتارتا تھا، آپ کو سریعان گالیاں دیتا تھا دربار میں. اس کے بیٹے نے خود اسی وجہ سے اس کو قتل کیا ہے، امام سے اجازت لے کر، اگرچہ امام نے اسے روکا تھا. یہ وہ شخص جس نے سید الشہداء کی قبر مبارک کے اوپر حل چلایا، پانی پایا. یہ کینہ دوست دشمن متوکل، اسے کچھ اندازہ تھا ابن سکین سے متعلق، اور ابن سکین بھی متوکل کے مزاج کو جانتا تھا کہ کیا کر سکتا ہے. لیکن یہ محبت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. جیسے متوکل یہ بات کہی، ایک مرتبہ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا ابن سکین کا کہ متوکل تو نے کیا عجیب بات کی، اور مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میری نگاہ میں علی کے بیٹے افضل ہیں یا تمہارے بیٹے؟ علی اور علی کے بیٹے تو بجائے خود، میری نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا ادنا غلام کمبر تجھ سے اور تمہارے بیٹوں سے 1000 گنا افضل و بہتر ہے. یہ ابن سکین اور خود ہارون الرشید کا بیٹا، ہارون الرشید جس نے 21 سال کی عمر میں حکومت شروع کی، 44 سال 3 مہینے کل زندگی ہے، اور اس نے 23 سال حکومت کی. 21 سال اس کی حکومت کا آغاز ہوا. ایک بہت ذہین زیرک فرد، پوری یعنی وسیع ترین حکومت بنو عباس اور بنو امیہ میں سے کسی حکمران کو نہیں ملی جو ہارون کے پاس ہے. اس ہارون کو یحییٰ برمکی اس کا وزیر کہتا ہے کہ اتنا بڑا حاکم ہے تو، لیکن لوگوں کے سامنے تو مزاح بننا شروع ہو گئے، لوگ تمہارا استہزاء اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. تو کیوں کیا ہو؟ تمہارا بیٹا قاسم، اس نے کھردرا لباس سے بھی تنگ کیا ہوا ہے، اور مسجد میں ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اور خود سادہ روٹی کھاتا ہے، نہ تمہارے محل میں زندگی گزار رہا ہے، نہ شاہی کھانے کھاتا ہے. اس کو بلاؤ. ہارون نے بلایا قاسم کو. جب قاسم آیا کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ میں نے تجھے اقتدار میں شریک نہیں کیا امین اور مامون کی طرح، اس لیے اب تم نے غصے میں اپنا یہ حال بنا لیا، تو کوئی بات نہیں، میں مصر کی حکومت تمہارے نام کرتا ہوں، اور مصر کا جتنا بھی خراج ہے، ٹیکس ہے، وہ سارے کا سارا تمہارا. جیسے جی چاہے حکومت کرو اور جیسے جی چاہے زندگی گزارو، میری طرف سے کوئی روک نہیں. کہا ہارون تو میرے باپ شاید کوئی نہیں پتا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی کا محب ہوں. وہ تحریر کہ جو خود ہارون نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، بیٹے کے ہاتھ میں تھی، اس نے زمین پر رکھ دی. تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے لقمہ حرام نہیں کھایا، اور تو سمجھتا ہے کہ میں اس حکومت کے لالچ کی وجہ سے یہ کیفیت بنا دی. پاک نے تجھے حکومت قبول کرنا پڑے گا. بلاخر اس وقت قاسم دربار سے چلا گیا، اور اسی راتوں رات اس نے بصرہ کا سفر کیا، اور گمنامی کی زندگی شروع کر دی، اور بصرہ میں اس نے مزدوری شروع کر دی.
دن میں مزدوری کرتا، اسی طرح سے فقراء کے ساتھ زندگی گزارتا، عبادت میں اپنی زندگی گزارتا. اسی لیے ایک دوست بن گیا بصرہ سے عبداللہ بصری. 3 سال گزرنے کے بعد قاسم کی طبیعت ناساز ہوئی اور لگا کہ یہ مر جائے گا. عبداللہ بصری اس کے سہرانے بیٹھا اور اس حالت احتضار میں قاسم بن ہارون الرشید اپنے دوست عبداللہ بصری سے گفتگو کر رہے ہیں. کہا عبداللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں. مارے دنیا میں سے میرے پاس فقط 3 چیزیں. ایک قرآن ہے جس کی میں تلاوت کرتا ہوں. جب میں مر جاؤں تو تو یہ قرآن کسی ایسے فرد کو دینا کہ جو خود قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تاکہ میرے بعد بھی قرآن پڑھتا رہے جس آج مجھے بھی اس میں شامل ہو جاؤں. اس میں میرے لیے چند لباس ہیں، تو کسی ایسے شخص کو میرے لباس دے دینا جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے، تاکہ اس لباس کو پہن کے اللہ کی عبادت کرتا رہے اور مجھے بھی اس کی اجر میں شرکت مل جائے. اور تیسری مانے دنیا میں سے میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جسے میں نے پاس رکھا اور پہنا نہیں، جو کہ میرے باپ نے دی تھی اور مجھے میرے لیے مشکوک تھی کہ مال حلال سے یا مال حرام سے، یہ دے دو اور یہ میرے باپ کو واپس کر دینا. بتا دینا کہ قاسم کے پاس تھی، اس نے تجھے لوٹا دی، جو کہ اسے شک تھا میں کسی اور مصرف میں لے جاتا. یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ شہید مطہر نے یہ بات کہی، ہارون رشید کا بیٹا قاسم. اور یہ باتیں کرتے کرتے، وصیتیں کرتے کرتے مطلب ایسی کیفیت آئی کہ کہا کہ اے عبداللہ اب تم یہاں سے اٹھو، مجھے جس ہستی کا انتظار کروا میرے مولا خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام تشریف لائے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا راز و رمز کیا ہے؟ حب علی اور بغض علی کا راز کیا ہے؟ جہاں سے ہم نے بات شروع کی اور میں نتیجے کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا، وقت ختم ہو گئے. ممکن ہو تو میں کل سے یہ بات کی نتیجہ دے کے پھر ہم اپنے موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور پھر صرف ایسا نہیں کہ صدر اسلام نہ مسلسل سارے عرصے بڑی بڑی شخصیتیں، خود شیخ الرئیس ابو علی سینا جو خود نابغہ روزگار شخصیت ہے. ابو علی سینا وہ شخصیت کی جو ایسا عالم اور دانشور جس کا دنیا میں کوئی استاد وجود نہیں رکھتا. ایک دن پڑھا استاد، لیکن اس کے بعد کبھی کسی استاد کا منہ نہیں دیکھا. شیخ الرئیس ابو علی سینا نے ایک دن جب استاد کے سامنے بیٹھے تو ایسا سوال پوچھ لیا کہ خود استاد نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا. جب پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا. تو استاد ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ استاد جی بتائیے کہ تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ کائنات کو خلق کرنے سے پہلے اللہ کیا کام کرتا تھا؟ تو استاد نے سر پکڑ لیا اور پھر اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارنا شروع اور روتے اٹھ کے چلا گیا. شاگرد استاد سے آگے بڑھے. میں 80 سال کا ہو گیا اور آج تک یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا، اور یہ 7 سال کا بچہ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے. اس کا مطلب مجھ سے آگے ہونے سے پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جواب نہیں دے پائے، اٹھ کے چلے گئے. لیکن اگر مجھ سے پوچھتے تو میں عرض کرتا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ خدا محمد و آل محمد پر درود بھیجتا تھا اور محمد و آل محمد خدا کی تسبیح اور تمجید اور تحلیل کرتے تھے. بس مجھے افسوس ہے کہ میری باتیں ناتمام رہی اور نتیجہ نہیں دے سکتا، لیکن اس ایک بات پہ روک دوں. یہ ابو علی سینا جس سے متعلق خمینی وہ ذکر دے گا کہ لم یکن لہ کفوا احد، پورے انسانوں میں بعد از انبیاء اور بعد از ائمہ کوئی بھی دانشور اور کوئی بھی انسان ابو علی سینا کے ہم پلہ نہیں. یہ ابو علی سینا جن کی لکھی ہوئی کتابیں ایشیا میں اب بھی پڑھائی جا رہی ہیں، 1000 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. یہ سید رضی جن نہج البلاغہ جمع کیے کہ معاصر ہے. طب میں، فلسفے میں، منطق میں، دیگر علوم میں کی لکھی ہوئی کتابیں ابھی یورپ میں بھی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، ایشیا میں بھی، باقی دنیا میں بھی. یہ ابو علی سینا جن نے استاد کا منہ نہیں دیکھا، خود سے پڑھا. ہر علم میں اپنی مثال آپ اپنے زمانے کے تمام علوم پر محیط اور مسلط. کسی شاگرد نے ابو علی سینا سے پوچھا کہ اے ابو علی سینا،
آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق بتائیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ ابن حزم الظواہری اسے کیوں حدیث غریب میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ یہ ابن تیمیہ کو کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ اور ابو علی سینا کو کیوں مشکل پیش نہیں آ رہی؟ اس کا راز شاید میں کل راز کروں، لیکن جملہ جس میں گفتگو ختم کرو کہ اے ابو علی سینا، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے کہ میں تمہیں علی کے متعلق کیا بتاؤں؟ علی کی مثال اور حیثیت اس ساری کائنات میں تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر کوئی جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، اور اگر کوئی سو کے گزار دے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں کوئی شخص اپنے سر کے اوپر قرآن رکھے اور عبادت کرتا رہے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن نہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات خدا کی عبادت کرتا رہے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، نہ کرے تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ نہ اس کے ماننے سے لیلۃ القدر میں کچھ فرق پڑے گا، نہ اس کے نہ ماننے سے لیلۃ القدر میں فرق پڑے گا۔ یہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ لیلۃ القدر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کا کوئی بھی انسان کی ادراک نہیں کر سکتا کہ علی ابن ابی طالب کی حقیقت کیا ہے۔ علی کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کہا علی ابن ابی طالب کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو حروف مقطعات کے قرآن کے درمیان حروف مقطعات کی ہے۔ 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، کاف یا ہا عین صاد، یہ 29 سورتوں کے شروع میں کہ جس طرح سے حروف مقطعات قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کائنات کا کوئی بھی انسان ادعا نہیں کر سکتا کہ مجھے ان کا مطلب پتا ہے، مجھے ان سے مراد پتا ہے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ کل اسی طرح سے کہ نہ وجود کا انکار ممکن ہے، نہ کوئی ان کی حقیقت جانتا ہے۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب ہے، کوئی علی کا انکار بھی نہیں کر سکتا اور کوئی علی کی حقیقت بھی نہیں جان سکتا۔ علی ذہن انسان سے ماورا، عقل انسان سے بالاتر۔ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ پروردگار نے ہم سب کو نور ولایت محمد و آل محمد عطا کیا ہے۔ یہ علی دوستی جو ہم تک پہنچی ہے کس کس کی محنت کا اثر ہے، کس کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ جہاں ماں کا کردار ہے، جہاں علماء کا کردار ہے، جہاں دیگر طبقات کا کردار ہے، وہاں قافلہ ہے جو اسی امیر المومنین کی عظمت و ولایت کو بچانے کے لیے اور آپ کی فضیلت کو بچانے کے لیے، اس نور ولایت کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے 28 رجب کی رات میں مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے آقا 3 مرتبہ قبر رسالت امام پر گئے اور اس طرح سے رو رہے تھے جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔ رات کے پہلے حصے میں گئے، نصف شب گئے، اور پھر رخصت کے موقع پر جب سب آمادہ اور تیار ہیں، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے قبر رسالت امام پر قبر سے باہر تشریف لائے، خود اپنی والدہ گرامی کی مرکز سے کس طرح سے رخصت ہوئے، اور کس طرح سے ام المومنین جناب ام سلمہ سے رخصت ہوئے، اور کس طرح سے اپنی چھوٹی بیٹی سے رخصت ہوئے۔ یہ مشکل ترین مراحل ہے، سینے میں سکت نہیں تفصیلی مسائل ناز کر سکوں۔ جب آمادہ ہوئے چلنے کے لیے تو آپ کی نانی جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھی،
کہا بیٹا آپ بتائیں کہ ہم جائیں گے کہاں؟ کہا امام میں عراق کیا ارادہ رکھتا ہوں کہ بیٹا عراق نہ جائیں گے. میں نے چند مرتبہ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ سے سنا تھا جب میرا حسین عراق جائے گا تو کبھی واپس نہیں آئے گا، بیٹا کہیں اور چلے جائے گا، عراق نہ جائے گا. جب یہ سنا تو کہا نانی اماں کیا آپ سمجھتے کہ مجھے اندازہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مجھے میرے نانا ایک ایک بات بتا کے گئے، اور نانی اماں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. تو بیٹا کیا دکھائیں گے؟ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے. اب جو 2 انگلیوں کے درمیان منظر دیکھا، کیا منظر ہے کہ باقی ساری زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی، اور پھر وہاں پر کیا کیا مناظر ہیں. پھر ایک نشیب کا علاقہ دکھایا، ایک بستی کا علاقہ. میں کہا نانی اماں دیکھ لی حالت سجدہ میں کون ہے؟ یہ کس کے اوپر خنجر چل رہے ہیں؟ بس میرے سے مشکل ترین مراحل ہے، 2 جملے عرض کرو مجلس مکمل ہو جائے. روانگی کا وقت قریب آیا اور آپ کے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو اطلاع پہنچی، وضو کر رہے تھے. جیسے ان تک خبر پہنچی وضو کا گزا وہیں پہ پھینک کر دوڑتے ہوئے اور کہا بھیا حسین میں کیا سن رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عراق جا رہے ہیں. ایسی عراق کا نام سنا، عراق نہ جائیے. حضرت نے فیصلہ کن لہجے میں جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو حنفیہ شاء اللہ من یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اچھا اگر خود جا کے تو چلے جائیے لیکن مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے. فرمایا حنفیہ شاء اللہ یرہن سوایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. بس قافلہ آمادہ ہوا، خوراک پاک کی گئی، پانی کی مشکیں داد دی گئی، اور اب ایک مرتبہ منادی سے کہا گیا کہ اب ندا دو